فائزہ فرغت فانصب وإلی ربک فارغب صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ۔ میرے انتہائی واجب الاحترام راہ حق کے مسافر عاشقان رسول سب کو میری طرف سے یہ جو پورے سال کا آخری جمعہ مبارک اور اس محفل میں شرکت کی خوش قسمتی کی مبارک، تو میری طرف سے مبارکباد بھی تو سلام بھی۔ تو میں نے قرآن کریم کی جو یہ دو چھوٹی سی جو آیت پڑھنے کا جو شرح ملا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فائزہ فراغتا پس رغبت کرو، فراغتا کہ پس رغبت کرو، رغبت کرو، فن سب اللہ کسی ذکر چوں یا نماز چوں فارغ ہو جاؤ، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اسی کی طرف اِلَىٰ رب کا یعنی پروردگار کی طرف رغبت کرو۔ رغبت کیا؟ دعا مانگو۔ کوئی دنیا میں ایسی چیز ایسا بندہ نہیں ہے جو جس سے مانگے وہ تو غصہ کرے گا، یہ مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو بھائی، مگر ایک کائنات کا مالک، کائنات کا بادشاہ بار بار کہہ رہا تو مجھ سے مانگ میں دینے والا ہوں، جتنی بار مانگے گا میں دوں گا۔ کیا ہے؟ اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو مجھ سے رغبت کر۔ رغبت کا مطلب کیا؟ مانگ۔ جی منگنا کچھ ہے جی، ایسے نماز ادا کی ہے تو بس ہوگی جی، وہ نماز تو ہوگی تو یار جتنی بار بھی مانگو اتنا ہی کم ہے، اس لیے کہ اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کی ہر شان لامحدود ہے۔ بندہ بھی سمیع البصیر ہے، دیکھنا سننا ہے نا، دیکھ بھی رہا، پر یہ محدود ہے، جتنا اس نے عطا کیا بعضوں کو نہیں دیا ہی نہیں، وہ سمیع بھی نہیں، سن بھی نہیں سکتے، تہی آنکھیں بھی نہیں، کلے جلے بول بھی نہیں سکتے ہیں، زبان ہے پر انداز گفتگو کوئی نہیں، کان ہے سما کوئی نہیں، آنکھیں ہیں روشنی کوئی نہیں، اس کی مرضی۔ یہ آنکھوں پہ بات ہو تو آنکھیں تو ہیں اس کی پر روشنائی کوئی نہیں، یہ اس کی عطا ہے۔ پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی ہر صفت لامحدود ہے، اس کی کوئی پیمانہ کوئی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کی کوئی کسی صفت کو بھی محدود کرے، اس کی حد مقرر کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر صفت سے لامحدود ہے، تو اللہ اس اتنی بڑی شان والا وہ کہہ رہا اِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، مجھ سے رغبت کر، میں ہوں دینے والا۔ اگر تو اب نماز ذکر سے اللہ کی رغبت سے فارغ ہو تو مجھ سے رغبت کر، اس کا کیا کہ رغبت کرنے سے میں دوں گا، میں دینے والا ہوں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو چیز اللہ کو پسند ہے وہ کرنی چاہیے۔ وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یا آپ کے پاس بھی کوئی سائل آئے تو اس کی جھٹکا نہ دیو، جو ہے دے دیو، اگر نہیں تو کہ یار معذرت تو بھی اللہ سے مانگ، میں بھی مانگتا ہوں۔ ممکن ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو اور ذریعہ بنا دے، اللہ کو دے دے گا، وہ دینے والا ہے، وہ دے دے گا۔ جب تک ہم یہ کریں گے کسی سائل کو ہم جب جھٹکیں دیں گے، تمہاری بات دینے کے لیے تو پہلے سے کچھ نہیں، جھٹکیں کیوں دے رہا ہے؟ دینے کے لیے مجبور ہے، تو دے نہیں سکتا، جھٹکیں دے سکتا ہے، جھٹکیں دے سکتا ہے، تنقید کر سکتا ہے، یہ نہیں کیا تو نے، یہ نہیں کیا تو نے، اتنا موٹا ہے تو، اتنا تازہ ہے تو، یہ ہے، اگر ہے تو کر لے۔ یہ ضرور کہہ دینا چاہیے کہ اللہ رسول کو ایسی باتیں پسند نہیں کہ جو اگر
دوسروں کا حق مارے، حقدار نہیں ہے، لینے کا حقدار نہیں ہے، مگر کسی سے لے رہا ہے تو وہ نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کیا تو کہنے لگا یا رسول اللہ غربت نے سخت ستایا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ کسی کو پاس اتنے ہیں کہ اسے کلاڑی لے دے کوئی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ صدقے واری جانے والے ہیں، وہ تو جانتے ہیں تو جان بھی مانگے دا حاضر ہیں، تو انہوں نے کسی نے کچھ دیا، ایک نے کلاڑی دی، ایک نے اس میں دستہ ڈال دیا، تو کہا جاؤ یہ کام کرتے جاؤ، جنگل سے لکڑیاں کاٹیں اور لوگوں کو دیں، روزگار کو ترجیح دی۔ اس لیے روزگار کا کمایا ہوا جو رزق ہے اس میں برکت ہوتی ہے، نور ایمان ہے، اسی لیے کہا کہ وہ جو رزق حلال کماتا ہے یہ عین عبادت ہے۔ تو کچھ عرصے بعد کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں، وہ اتنا سارا وہ لکڑی کا ٹوٹا جو اس میں دستہ تھا، تو چھوٹی سی کلاڑی، اسی سے میں مالا مال ہوں، مجھے کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضرور کہنا چاہیے کہ محنت کریں، محنت کے بغیر رزق تو وہ دے دے گا، وہ رازق جو ہوا رزق دے دے گا، مگر جو آپ محنت سے کمائیں گے وہ عبادت میں شامل ہوگا، تو جو ویسے ملے گا وہ اس کی عطا ہو تو پروردگار، مگر اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا، اس کا حساب ضرور دینا پڑے گا۔ تو نے جو رزق دیا ہے، ہم نے تجھے رزق دیا، تو نے کیا کیا؟ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کر دے دے، دو لوگوں کو دے دے۔ اللہ کو صدقہ خیرات کتنا پسند ہے۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے، نمازیں بھی پڑھیں، ذکر بھی کریں، جو مل جائے اللہ میں راہ خرچ بھی کریں، نہ ملے تو صبر کریں، مل جائے تو شکر کریں، نہ ملے تو صبر کریں، تو ملے تو شکر کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو نے دیا، تو پھر کیا کریں؟ شکر کا انداز کیا ہے کہ کوئی سائل آئے تو اسے اس کی سائل کی حاجت روائی پوری کرے، اس کی حاجت پوری کرے، یہ شکر ہے۔ یہ زبان سے شکر کہہ دینا شکرن شکرن، یہ ایسی بات نہیں ہے، عربی ہے شکرن شکرن، ایسے نہیں ہے۔ شکر کا یہ انداز ہے کہ اللہ تو نے مجھے دیا نا، تو اس شکرانے کے طور پہ میں بھی دے رہا ہوں، تیرے بندے کو دے رہا ہوں، تیری مخلوق ہے، تیرے نبی کا امتی ہے، تو یہ اس کا شکر ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دے گا تو اس کے لیے اللہ نے کہا واہ واللہ جی قرض حسنا، کون ہے جو مجھے قرض دے رہا ہے تاکہ میں اس کے قرض سے لٹا کر دوں، 10 گنا دنیا پہ دوں گا اور 70 گنا آخرت کا ثواب کے لیے اسے جمع کر دوں گا، 10 گنا دنیا پہ لٹا کر دوں گا اور 70 گنا آخرت کے لیے اس کے سوال ثواب کے لیے دوں گا۔ یہی تھا، میں اکثر حضرت میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ سے، ان سے دلی ایک محبت ہوتی ہے، بعضی لوگ بڑی احترام کرتے بھی ہیں سب کچھ ہے، مگر وہ اتنا دل میں سماتے نہیں ہیں، تو بعضی بغیر کسی بات سے وہ دل میں جگہ دل پہ کنٹرول کر لیتے ہیں۔ مائی صاحبہ کو کچھ باتیں جب میں بچپن میں تھا تو سنا کرتا تھا، ان کا جو طریقہ انداز تھا اس کی وجہ سے مائی صاحبہ کا نام ہی سننا تو میرے وجود میں ایسے جیسے نا ہلچل سی مچ جاتی ہے، آپ کے تقوی کے لحاظ سے، توکل کے لحاظ سے۔ تقوی ایک دفعہ اگر کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ میں جنت کے لیے اگر عبادت کروں تو مجھے دوزخ میں پھینک دینا، واہ میرے مائی صاحبہ نے تقوی، یا صرف تو اللہ تبارک تعالیٰ میں اس لیے عبادت کر، تو عبادت کے لائق ہے، تو کائنات کا بادشاہ ہے، اس لیے کر رہی ہوں۔ تندرستی کا اگر چاہوں تو یا اللہ تو مجھے بیماری کی حالت میں مار، میری کوئی اس میں کوئی ڈیمانڈ نہیں، بلا ڈیمانڈ۔ تو تقوی کا توکل کا یہ عملہ ہے کہ مائی صاحبہ کے 10 مہمان آ گئے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مائی صاحبہ آئے آپ کی لنگر کھانے کے لیے، ہم اتنے دنوں سے بھوکے پیاسے ہیں، تو آپ لنگر میں اناج فرمائیں گے۔ مائی صاحبہ نے اس کا توکل، میری مائی سے کہتا کہ دیکھیں مائی صاحبہ کا توکل دیکھیں، انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ،
مل جائے گا۔ یہ ایک روٹی تھی چنگراٹے میں، باقی تو تھا ہی کچھ نہیں، ایک روٹی تھی۔ تو وہ جو یہ 2 روٹیاں تھی، باقی تو تھا ہی نہیں، وہ تو 10 آدمی تھے۔ اتنے میں وہ وہیں پہ بیٹھے تھے، تو ایک باہر سے آیا، انہوں نے کہا رات کا بھوکا ہوں، مجھے کو ہے تو مائی صاحبہ کو کھانا دے دے۔ وہ بھی 2 روٹیاں اٹھائی تو اس کو دے دی، ساحل کو دے دی۔ وہ بیچارے جو ہم جیسے تھے، بس جو 2 آئے تھی وہ بھی دے دی۔ اب مائی صاحبہ کہاں سے لائیں گی؟ یعنی مائی صاحبہ کا پروردگار پہ ایمان ہے تو دے گا کیسے نہ؟ ہائے ہائے، ایمان تو ہو تو ایسا ہو۔ اتنے میں ایک عورت لے کر آئی، معروف واقعہ ان کا، ایک عورت لے کر آئی 15 روٹیاں۔ مائی صاحب نے گنتی کی، انہوں نے کہا یہ نہیں میری روٹیاں، لے جاؤ۔ مالکہ نے کہا کہ کیا انہوں نے واپس کیوں کی ہیں؟ میں کہا یہ میری روٹیاں ہیں نہیں، میں نے تو انہی کے لیے بھیجی تھی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے گنتی کی ہے انہوں نے، تو پھر واپس کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی بات ہوگی۔ اس نے 18 کر کے دی، پھر مائی صاحبہ نے گنتی کی، پھر واپس کر دی، یہ نہیں میری روٹیاں۔ پھر جب 20 کر کے دی تو پھر مائی صاحبہ کہنے لگی میری ہی ہے، رکھ دو۔ جب ان مہمانوں نے 10 مہمانوں نے جب کھانا کھایا تو انہوں نے پوچھا مائی صاحبہ وہی تو آتی تھی، تو وہ کہتے تھے میری روٹیاں ہی نہیں۔ پھر وہی آئی تو وہ کہنے لگے میری روٹیاں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا آپ کے سامنے میں نے 2 روٹیاں دی ہیں ساحل کو، تو اس نے 10، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے، کائنات کے بادشاہ نے وعدہ کیا ہوا میں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، تو 2 روٹیوں کی 20 آتی تھی نا، میں 18 کیوں لوں؟ ہیں دیکھو توکل، اس کا نام ہے ولا توکل ہو۔ یہ تو ہم کہتے ہیں روز، ہم تو بھی بھروسہ کرتے ہیں، مگر بھروسہ کی زبان سے ہے، نیت میں نہیں ہے۔ اگر اس پہ ایمان ہو ہمارا، میں رابعہ بصریہ جیسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ کیسے ہو؟ بھروسہ کریں، توکل کریں، غربت جو اللہ نے دی ہے اسے منظور کر لیں۔ اللہ کی رضا کا آپ کو کیا پیمانہ بھائی؟ اللہ ہم پہ راضی ہے، یہی پیمانہ۔ جب ہم اللہ پہ راضی ہیں نا، جس حال پہ اللہ نے رکھا ہے ہم خوش ہیں، سمجھے ہم پہ اللہ پہ راضی ہے، مجھ پہ اللہ ہم پہ راضی ہے، اس لیے کہ اللہ کی ہر ادا کو جب اپنا لیں گے اس پر رضامند ہو جائیں گے، سمجھے کہ اللہ نے یہ توفیق دی ہے، جو یہ صبر دیا، جو یہ ذکر دیا، یہ نماز دی، یہ جھکنے کی رغبت دی، یہ اللہ مجھ پہ راضی ہے تب دیا ہے۔ یہ اس کو دیتا ہے جس پہ اللہ راضی ہو، جس پہ اللہ راضی ہے اسے جھکنے دیتے ہی نہیں ہے، سجدے کی توفیق دیتے ہی نہیں ہے۔ وہ ویسے ہی بیٹھ کر وہ چلے جاتے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھنے گئے تھے، نمازیوں کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ ایک وقت آئے گا تو پتہ چل جائے گا یہ ہم کیا کرتے تھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔